1950 کی دہائی تک سائنسدان اس امکان پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کرنے میں کوشاں تھے کہ زندگی کرۂ ارض پر خودرو اور قدرتی عمل کے ذریعے ظہور پذیر ہوئی۔ اس امکانی نظریے کو ملر کے عملی تجربات سے مزید تقویت ملی۔ ایک طرف ملر زندگی کے مادہ کو آغاز سے بنانے کی کوشش میں سرگرداں تھے تو دوسری طرف دیگر سائنسدان جینز کی ماہیت معلوم کرنے کی جستجو میں مصروف تھے۔ اس دور میں کئی حیاتیاتی اجزاء دریافت ہو چکے تھے، مثال کے طور پر شکر، پروٹین، چکنائی اور نیوکلک ایسڈز جیسا کہ ڈی این اے۔ یہ بات کہ ڈی این اے ہماری خلیات کی جینز پر مشتمل ہے آج کے دور میں ایک معمول کا علم سمجھی جاتی ہے، مگر 1950 کی دہائی میں یہ بات حیاتیاتی ماہرین کے لیے ایک حیرت انگیز انکشاف سے کم نہ تھی۔ پروٹینز اپنی ساخت میں پیچیدہ ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ پروٹینز ہی دراصل جینز ہوتے ہیں۔ 1952 میں واشنگٹن کے کارنیگی انسٹی ٹیوٹ کے الفریڈ ہرشے اور مارتھا چیز نے یہ مفروضہ غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے وائرسز کو اسٹڈی کیا۔ وائرس صرف ڈی این اے اور پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تولید کے لیے ان کو کسی بیکٹیریا سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس کانٹیکٹ کے دوران صرف ڈی این اے بیکٹیریا کے خلیہ میں داخل ہوتا ہے اور پروٹینز باہر ہی رہ جاتی ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ دراصل ڈی این اے ہی موروثی مادہ ہے، پروٹین نہیں۔ اس دریافت سے ڈی این اے کی ساخت معلوم کرنے کا ایک سلسلہ انتہائی شد و مد سے شروع ہو گیا اور اگلے برس کیمبرج یونیورسٹی کے فرانسس کرک، جیمز واٹسن اور روزلینڈ فرینکلن کو اس میں کامیابی نصیب ہوئی۔ اسے 20ویں صدی کے عظیم ترین سائنسی دریافتوں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ خلیات کے اندر پائے جانے والے اس سالمے کی غیر معمولی پیچیدگی اور اہمیت نے زندگی کے آغاز کی تحقیق کو ایک نئی جہت عطا کی۔ فرانسس کرک اور جیمز واٹسن نے یہ دریافت کیا کہ ڈی این اے ڈبل ہیلکس یعنی ایک دو پایا پیش دار سیڑھی کی طرح ہے۔ سیڑھی کا ہر پایا جن اجزاء سے بنا ہوا ہے ان کو نیوکلیوٹائڈ کہتے ہیں۔ اس ساخت کی دریافت سے یہ امر آشکار ہوا کہ خلیات ڈی این اے کی کاپی تیار کر کے انہیں اگلی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس دو پایا پیچدار سیڑھی کو ایک زپ کی طرح کھولا جا سکتا ہے، جس سے جینیٹک کوڈ ظاہر ہوتے ہیں جو 4 جینیاتی بیسز کے سلسلے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ اس پیچدار سیڑھی کا پائیدان بناتے ہیں۔ سیڑھی کا ایک پائے کا ٹکڑا اور اسے جڑی نیوکلیائی بیسز ایک سانچے کی طرح ڈی این اے کی نقل تیار کرنے کے کام آتا ہے۔ اسی طریقہ کار کے تحت زندگی کے آغاز سے لے کر موجودہ دور تک جینز والدین سے ان کی اولاد میں منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی جینز ایک جد امجد بیکٹیریا سے نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آپ تک پہنچے ہیں اور ہر مرحلے پر یہ اسی طریقے سے کاپی اور ٹرانسفر ہوئے تھے جیسا کہ کرک اور واٹسن نے دریافت کیا۔ کرک اور واٹسن کی یہ دریافت 1953 میں حیاتیات کے عالمی مستند جریدے دی نیچر میں شائع ہوئی۔ آنے والے برسوں میں بائیو کیمسٹری کے ماہرین اس جستجو میں رہے کہ ڈی این اے میں کیا معلومات محفوظ ہوتی ہیں اور خلیات اس معلومات کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ زندگی کے ان دقیق ترین سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا تھا۔ پھر سائنسدانوں پر یہ آشکار ہوا کہ دراصل ڈی این اے ایک ہی فعل سر انجام دیتا ہے اور وہ یہ کہ یہ خلیات کو پروٹینز بنانے کی ہدایات جاری کرتا ہے۔ یہ پروٹین خلیات کے لازمی افعال سر انجام دینے پر مامور ہوتی ہیں۔ پروٹین کے بغیر آپ خوراک ڈائجسٹ نہیں کر سکتے، آپ کا دل نہیں دھڑک سکتا، حتیٰ کہ آپ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ مگر ڈی این اے سے پروٹین بنانے کا یہ عمل بے حد دقیق اور پیچیدہ ثابت ہوا۔ زندگی کے آغاز پر کام کرنے والے سائنسدانوں کے لیے یہ مسئلہ درد سر ثابت ہوا، کیونکہ ایسی پیچیدہ شے کے آغاز کی وضاحت پیش کرنا آسان نہیں تھا۔ پروٹین سلسلہ وار مخصوص ترتیب میں جڑے امینو ایسڈز کی زنجیر کا نام ہے۔ امینو ایسڈز کی یہ زنجیر پروٹینز کی 3 ڈائمینشنل شکل کا تعین کرتی ہے اور اس 3 ڈائمینشن ساخت سے پروٹین کے فنکشن کا تعین ہوتا ہے۔ یہ تمام معلومات ڈی این اے میں بیسز کی سلسلہ وار ترتیب میں مضمر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب خلیے کو مخصوص پروٹین درکار ہوتی ہے تو وہ ڈی این اے میں موجود متعلقہ جین سے امینو ایسڈ کی سلسلہ وار ترتیب کی معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ ڈی این اے ایک قیمتی اور طویل جز ہے جو خلیات میں ایک طے شدہ حالت میں پایا جاتا ہے، اسی لیے ڈی این اے پر موجود معلومات پہلے آر این اے میں نقل ہوتی ہیں۔ اگر ڈی این اے کی مثال ایک لائبریری کی ہے تو آر این اے کاغذ کا وہ ٹکڑا ہے جس پر آپ کتاب میں سے مطلوبہ پیرا دیکھ کر نقل کرتے ہیں۔ آر این اے سیڑھی کے ایک پائے اور اس سے جڑے پائیدان سے مشابہ ہوتا ہے۔ آر این اے پر کاپی شدہ معلومات سے مطلوبہ پروٹین بنانے کا عمل ایک بے حد پیچیدہ حصے رائبوسومز میں ہوتا ہے۔ یہ عمل ہر زندہ خلیے میں وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سادہ ترین خلیے بیکٹیریا میں بھی، اور یہ زندگی کے قائم رہنے کے لیے اسی طرح کا لازم فعل ہے جیسے کہ کھانا اور سانس لینا۔ زندگی کی ابتدا کی پیش کی جانے والی کسی بھی تھیوری کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ڈی این اے، آر این اے اور رائبوسومز پر مشتمل اس پیچیدہ مثلث کا وجود میں آ کر فعال ہونا کیسے ممکن ہوا۔
अचानक ऑपरन और हार्डन का तस्वर बेहद सादा और कम काबिल कबूल लगने लगा और मिलर का तजर्बा भी कम मुस्तनिद, जो दरअसल तख्लीकी ज़िंदगी के सवाल का हतमी जवाब होने के बजाय एक तवील सफ़र का पहला कदम साबित हुआ। DNA RNA बनाता है और RNA प्रोटीन, और ये तमाम अमल एक लिपिड के थैले में मलफूफ होता है। आप ये सब देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे किसी नामियाती मुरक्कब की दरियाफ्त जो ये सब यक ब यक बना दे बज़ाहिर इंतहाई महाल अमर नज़र आता है। लिज़ी ऑर्गेल वो पहला शख्स था जिसने इस मुहिम का हल तलाश करना शुरू किया। इसने पहले इस पेचीदा मसले को सादा हिस्सों में तकसीम किया। इसने तजवीज़ किया कि ज़िंदगी के इब्तदाई कुलियात में DNA प्रोटीन्स मौजूद ही नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ RNA पर मुश्तमिल थे। ज़िंदगी के आगाज़ का RNA नज़रिया बेहद मौसर साबित हुआ, जिससे साइंसी हलकों में ऐसी बहस का आगाज़ हुआ जो आज तक जारी है। इस नज़रिए के ज़रिए ऑर्गेल ये तजवीज़ कर रहे थे कि ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू अफजाइश नस्ल है, जो इसके हर दूसरे फ़ेल से मुकद्दम है। गोया ज़िंदगी का सबसे पहले वजूद में आने वाला फ़ेल अफजाइश नस्ल था। दूसरे लफ्ज़ों में वो न सिर्फ ज़िंदगी के आगाज़ की वजाहत पेश कर रहे थे, बल्कि ज़िंदगी की तारीफ़ बयान कर रहे थे। कई हयातियाती माहिरीन ऑर्गेल के इस पहले अफजाइश नस्ल के नज़रिए से मुतफिक नज़र आए। डार्विन के नज़रिए इर्तिका में भी अफजाइश नस्ल को मरकज़ी हैसियत हासिल है। किसी जानदार की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि वो अपने बाद अपनी औलाद छोड़ जाता है या नहीं, लेकिन ज़िंदगी के दूसरे अफ़ाल भी होते हैं जो इतने ही अहम करार दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म को लीजिए। अपने माहौल से तवानाई हासिल करने के बाद इसे ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कई हयातियाती माहिरीन के नज़दीक मेटाबॉलिज्म ही ज़िंदगी का बुनियादी फ़ेल है, जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। अफजाइश नस्ल तो ज़िंदगी के बरकरार रहने के बाद भी मुमकिन हो सकती है। 1960 के बाद साइंसदान दो ग्रोहों में बंट गए। एक ग्रोह मेटाबॉलिज्म को और दूसरा अफजाइश नस्ल को मुकद्दम समझता था। इसी दौरान एक और मकतब फ़िक्र भी सामने आया, जिसका कहना था कि सबसे पहले एक अहाता ज़र्फ़ या हद का होना ज़रूरी है, जिसके अंदर ये तमाम अफ़ाल सर अंजाम पा सकें। मौजूदा दौर तक इन तीनों नज़रियात के हामियों के दरमियान बहस जारी है। ऑर्गेल की मरहून मेहनत RNA नज़रिए को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। फिर 1980 में एक और हैरत अंगेज़ दरियाफ्त ने इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत बख्शी, जिसका जिक्र हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही ओरिजिन ऑफ लाइफ की एपिसोड नंबर 2 यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।